السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید، فحیکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 3، تیسرا سبق 7 سیمسٹر کا، جس میں ہمارے زیر مطالعہ احادیث 4094 ہاں یہ دو ہو گئی تھیں، 596 سے انشاءاللہ آج ہم اپنا آغاز کریں گے۔ غالباً یہ 4095 تک ہم نے پڑھ لیا تھا کل، تو 4108 تک یہ انشاءاللہ ہماری احادیث زیر مطالعہ رہیں گی، اور آتے ہیں براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب کتاب سے، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس درس کے حوالے سے کون سی حدیث ہے جو کہ ہمارے زیر مطالعہ پہلی حدیث الفصل الثالث، تیسری فصل۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ اسباق کے حوالے سے کہ یہ کتاب الذبائح اپنا کتاب الصید والذبائح، ہاں یعنی شکار اور حلال جانوروں کے اپنا ذبح کرنے کا طریقہ یا انہیں کھانے کا کون کون سا جانور جو ہے وہ شریعت میں شکار کیا جائے تو کس طرح وہ کھایا جا سکتا ہے اور کون سا ممنوع ہے، اس سلسلے میں یہ حدیث ہماری رہنمائی میں ہیں۔ اسی فصل ہے 4096 حدیث عن عطاء بن یسار، عطاء بن یسار رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، الرجل من بنی حارثہ تھا، جو کہ بنو حارثہ قبیلے کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یرعی لقحۃ، وہ چرایا کرتا تھا، کان یرعی لقحۃ اونٹنی، بشعب ایک گھاٹی میں، من شعاب احد احد پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے۔ بنو حارثہ قبیلے کا ایک آدمی احد پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی میں اپنی اونٹنی چرایا کرتا تھا، فرعا بہا الموتا، تو ایک بار اس نے اچانک اس کو مرنے کے قریب، موت کے قریب دیکھا، اونٹنی مر رہی ہے، مرنے کے قریب ہے، فلم یجد ما ینحرھا، فلم یجد ما ینحرھا بہ، تو اس نے ایسی کوئی چیز نہ پائی کہ جس سے وہ اس کو نہر کر سکے، اس کو ذبح کر سکے، فاخذ واطدا، تو اس نے پھر کیا کیا کہ ایک کیا میخ، واطدن ایک میخ لی، ہاں جی، فوجا بہی، اس میخ کو اس نے کیا کیا کہ فوجا بہی فی لبتہا، تو اس نے اس اونٹنی کے جو اس کا سینہ تھا اس کے اوپر کے حصے سے اس نے اس کو مارا یا چبویا، ٹھیک ہے جی، میخ کو واطدن، فوجا بہی فی لبتہا، لبا کا معنی یہ نہیں جو رشا رکھ کے قریب سینے سے اوپر کا حصہ، وہاں اس نے اس کو مارا، اس کو اس میخ اس میں گھسا دیا اس حصے میں، حتی احرا کا دمہا، یہاں تک کہ اس نے اس اونٹنی کا خون جو ہے وہ بہا دیا، ٹھیک ہے جی۔ ثم اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس نے اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فامرہ باکلھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کھانے کا حکم دیا، جواز فراہم کیا، جائز ہے، کھا لے اس کو۔ رواہ ابو داود و مالکن، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے اور امام مالک نے بھی، وفی روایت ہی، ہاں جی،
اور ایک امام مالک کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں قولا فذکھہا بشزاز، ہاں جی، کہ راوی کہتے ہیں کہ فذکھہا تو اس شخص نے اس اونٹنی کو ذبح کیا بشزاز، لکڑی کے ساتھ، یعنی ایک تیز لکڑی، نوکدار لکڑی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اوپر واتدن میخ ہے وہ لکڑی کی میخ تھی، جو کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی لکڑی ہوتی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کی نوک بن جاتی ہے، تو اس کو توڑا جائے تو یا ٹوٹ جائے، نوک جو ہے وہ اس نے اللہ کا نام لے کر تکبیر کہہ کے اس کے سینے کے اوپر کے حصے میں پوری زور سے ماری، اور اس کا خون جو ہے وہ بہنے لگا، نکلنے لگا۔ یہ طریقہ جائز ہے ایسی صورت میں جو کہ ایک مجبوری کی صورت میں ہو اور کوئی چیز ذبح کرنے والی نہ ہو، جیسا کہ پہلی حدیث میں بھی گزرا ہے۔ 4096 حدیث کی اسناد، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے حدیث حاضہ کی اسناد بعض اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم اسے سند کے اعتبار سے صحیح مانتے ہیں۔ اللہ اعلم عالم بالصواب۔ حدیث میں لفظ لقحاتن کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے اونٹنی، اونٹنی کا جانور، اور واتدن بمعنی سیخ یا میخ، لکڑی وغیرہ کی، جیسا کہ شزازن معنی میں یعنی تیز دار لکڑی ذکر کی گئی ہے۔ ہاں جی، من جملہ فوائد میں سے یہ ہے کہ بے وقت ضرورت پتھر، لکڑی اور نوکدار لوہے، کسی بھی لوہے کی چیز سے ذبح کرنا درست ہے۔ آگے 4097 حدیث ہے، یہ ہمارے پاس سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من دابت فی البحر، ہاں جی، الا وقد ذکاها اللہ لبنی آدم، ما من دابت، کوئی بھی ایسا چوپایا، رینگنے والا دابہ کہتے ہیں یہ جانور، البحر سمندر میں، یعنی کوئی بھی سمندری جانور ایسا نہیں کہ اللہ مگر وقد ذکاہ اللہ، حقیق ذبح کر رکھا ہے اس کو اللہ نے، لبنی آدم، آدم کے اولاد کے لیے، ذکاہ اللہ، اس کا معنی تو یہی ہے اللہ نے اس کو ذبح کر دیا ہے، یا معنی مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے، لبنی آدم، آدم کے بیٹوں کے لیے۔ رواہ دارقطنی سے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، لہذا یہ قابل عمل نہیں، کیونکہ کئی ایک جو دیگر احادیث ہیں اس کے یہ اپوزٹ ہے مفہوم میں۔ 4097 اللہ، حدیث انتہائی زیادہ ضعیف ہے، اور سند میں حمزہ بن عمر النصیبی انتہائی ضعیف اور متہم ہے، اس پر اتہام ہے، اور حدیث کے الفاظ کا تذکّاہ اللہ لبنی آدم، اس کا ترجمہ ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بنی آدم کے لیے ذبح یعنی حلال کیا ہے۔ تو اس بارے میں کچھ حدیث تو آپ نے سن لیا کہ انتہائی ضعیف ہے، کچھ تفصیل ہے وہ میں چاہتا ہوں، فائدہ مند تفصیل ہے کہ آپ اس کو سن لیں اس حدیث کے حوالے سے، کہ امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک دریا کے تمام مردے حلال ہیں، ہر قسم کے جانور جو مردار ہیں وہ حلال ہیں۔ یہ امام شافعی المسلک ہے نا امام نووی، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تقریباً یہی مسلک ہے کہ دریا کے سارے جانور، اور ان کی دلیل احل لکم صید البحر، کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے تخصیص کے بغیر۔ اچھا جی، خواہ وہ از خود مر جائیں یا وہ پھر شکار سے مر جائیں، تمام مردار جو سمندر کے ہیں وہ حلال ہیں، مگر مچھلی کی حلت پر اجماع ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں مچھلی کے بارے میں، کہ مچھلی سب کے ہاں جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، اور جو مچھلی از خود مر کر پانی کی سطح پر آ جائے اس میں اختلاف ہے۔ ہاں، اگر کوئی مچھلی خود مر گئی ہے اور وہ پانی کی سطح پر آ کر تیرنا شروع کر دیا اس نے مردار حالت میں، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے،
باقی مچھلی کے حلال ہونے پر سب کا اتفاق ہے اگر اس کو شکار کیا جائے خود۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مینڈک حرام ہے، کیونکہ پانی میں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل پانی کا نہیں، پانی کے باہر خشکی میں بھی وہ رہتا ہے، زیادہ تر خشکی میں رہتا ہے۔ اور دریا کے باقی جانوروں کے بارے میں 3 اقوال ہیں، باقی جانوروں کے بارے میں 3 اقوال ہیں دریا کے۔ اس سلسلے میں تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ پہلا قول یہ ہے کہ دریا کے تمام جانور حلال ہیں، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا بات۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مچھلی کے سوا کوئی جانور حلال نہیں، سب حرام ہے، صرف مچھلی حلال ہے، دوسرا قول۔ تیسرا یہ ہے کہ جو خشکی کے جانور حلال ہیں وہی اور ان کی شبی سمندر میں بھی حلال ہے، اور جو خشکی پر حرام ہے وہ سمندر میں بھی ان کی شبی جو ہے وہ حرام ہے، جیسے دریائی کتا یا دریائی خنزیر۔ کتا اور خنزیر جو ہے یہ چونکہ خشکی میں بھی حرام ہے، لہذا انہی کی شبیہ میں جو سمندر میں بھی اگر کوئی کتا، دریائی کتا مل جائے یا دریائی خنزیر مل جائے تو وہ بھی حرام ہوں گے۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ آپ فقہ و سنہ میں یا فقہ الحدیث میں یہ تفصیل پڑھیں گے، یہاں اگر پڑھیں گے تو ہماری احادیث رہ جائیں گی، اس لیے ہمارا یہ اصل موضوع نہیں۔ آگے چلتے ہیں، باب ذکر الکلب، کتے کا بیان۔ یہ کتاب الصید والذبائح کے ہی ضمن میں ایک باب نیا آیا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم ہے، اس لیے کتا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہ نظر آتا ہے، نہ کوئی ہے، اور نہ ممکن ہے۔ یہ بھی اللہ کی مخلوقات اور امتوں میں سے ایک امت ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ تو ذکر الکلب، کتے کا بیان، کتے کے بارے میں رہنمائی ہے احادیث میں۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اہل اسلام میں، اس معاشرے میں بھی بعض لوگ کتوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور ان کے منہ تک چومتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو شریعت میں کس حد تک اس جانور سے راو رسم رکھنے کی اجازت ہے اور کس حد تک نہیں، اور یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ جہاں کتے آ جائیں، حدیث میں آتا ہے جہاں کتے ہوں، جہاں کوئی بھی قسم کا کتا ہو، شکاری ہو یا کوئی دوسرا ہو، بہرحال سے گائے کا سدھایا ہوا کتا ہو یا دوسرا ہو، تو رکھوالا ہو یا عام ہو، بہرحال جہاں بھی کتا آئے گا تو رحمت کے فرشتوں کے لیے وہ ماننے ہوتا ہے، فرشتے آنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی، باقی آگے کے ساتھ تک جواز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتنا کلبن، ہاں جی، جس نے رکھا، ہاں جی، من قتنا کلبن یعنی سکھلایا، سدھایا کتے کو اور پھر رکھا، من قتنا کلبن، کسی کتے کو، سوائے اللہ کلب معاشیتن، سوائے مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا، او دارن، یا شکار کرنے والا کوئی کتا، نقصا من عملہ کل یوم قراطان، یومیہ یعنی ڈیلی، ہر دن اس کے اعمال میں سے 2 کی رات عمل کم کر دیے جائیں گے، مائنس کر دیے جائیں گے۔ لو جی، پہلی تو یہ سزا آئی سامنے، من قتنا کلبن، جس نے کوئی کتا رکھا، پالا، رکھوالا رکھا، سوائے اللہ کلب ماشیہ او دارن، سوائے حفاظتی مویشیوں کی حفاظت، بھیڑ بکریوں وغیرہ کی، یا دارن، یا شکار کرنے والے کے علاوہ، تو اس کے یومیہ اعمال اپنے جو ہوں گے نیکیوں کے، اس میں سے 2 کی رات کم کر دیے جائیں گے، مسلسل اعمال میں کمی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ، من قتل کلبن، جو شخص کتا پالے، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہے رکھے، پالے، رکھوالا۔ اس حدیث میں مذکور قرات کی کوئی مقدار نہیں بتایا گیا کہ یہاں جو قرات کم ہوتے ہیں، 2 قرات یومیہ، وہ ان کی مقدار کیا ہے۔
سوائے اللہ جل شانہ کے، مگر ایک روایت کے مطابق قرات سے مراد احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے، جیسے کہ وہ اس شخص کے بارے میں جو جنازہ بھی ادا کرے اور میت کے آخر تک تدفین تک ساتھ جائے اور پھر بعد میں تدفین کے بعد دعا کرے، اس کے لیے جو ہے وہ 2 قرات کہا گیا ہے۔ قرات وہاں مراد جو ہے وہ یہ ہے، اس روایت کے مطابق احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب، ایک قرات۔ یہاں کے قرات سے کیا مراد اور کنی مقدار ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب، کہ وہی قرات ہے یوم احد احد کے پہاڑ کے برابر والا یا کوئی اور ہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو آگے ایک حدیث آ رہی ہے اسی مفہوم کی، 4099، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتخذ کلبا، جس شخص نے بھی پالا کوئی کتا، کلبن کوئی بھی کتا، نکرہ ہے، عام ہے، الا کلب ماشیتن، سوائے مویشیوں کی حفاظت والے کتے کے، او سیدن، یا شکار کرنے والے کتے کے، او زرعن، یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے کے، سوائے ان 3 قسم کے کتوں کے، جس نے کوئی کتا پالا، انتقص من اجرہ کل یوم قرات، تو کم ہو جائے گا از خود اس کے اعمال میں سے، یا جو نیکی کے اعمال ہیں ان میں سے، یوم ہر دن، کل یوم قرات، ایک قرات کے برابر اجر اس کے اعمال میں سے کم ہوتے جائیں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، اور اس سے پہلی حدیث بھی متفق علیہ تھی۔ تو آپ کے ذہن میں ان دونوں احادیث میں جو تضاد ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہوگا۔ پہلی حدیث میں 2 قرات کا ذکر ہے اور اس حدیث میں 1 قرات کا ذکر ہے، دونوں حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، تو لہٰذا ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے گا، پہلے تطبیق دی جائے گی سب سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ تو مذکورہ تینوں کاموں کے سوا پالنا درست نہیں، کہ نیکی کے اعمال مسلسل اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت بڑا لاس ہے۔ اچھا جی، تو پہلی حدیث میں 2 قرات اور اس حدیث میں 1 قرات کی کمی کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں حدیثوں میں جو کتوں کا ذکر ہوا ہے ان کی قسمیں مختلف ہوں، کتوں کی 2 قسمیں یہاں کی گئی ہوں، جس کی وجہ سے ایک کے ثواب میں اپنا کمی آئی ہے، اور ایک کتے کے ساتھ ممکن ہے کہ زیادہ کمی ہوتی ہو۔ اور بعض کے نزدیک بے اعتبار مقامات کے، یعنی مثلا کسی نے کتا رکھا ہوا ہے شکاری، اپنا جو شکاری اور رکھوالے کتے یا کھیتی باڑی یا مویشیوں کی حفاظت کے علاوہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، کتے جو کسی نے رکھے ہیں ان چیزوں کے علاوہ، تو وہ اگر تو 2 قسم کے کتے ہوں، بعض ایسے کتے ہوں جن کے رکھنے سے زیادہ اجر کم ہو، مثلا زیادہ کاٹنے والے، زیادہ ظالم، زیادہ نقصان پہنچانے والے، زیادہ خطرہ مخلوق کے لیے، ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایسا کتا رکھنے والے کے لیے 2 قرات کم ہو۔ اور جو اس کے علاوہ عام کتا ہے، شریف سا، یا ایسے چلتا پھرتا ہے، گھر کی ایک رونق کے طور پر لوگ بعد رکھ لیتے ہیں، لیکن ویسے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، ہو سکتا ہے اس کے لیے 1 قرات کم ہو، واللہ عالم۔ اسی طرح بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ بے اعتبار مقامات کے اختلاف کے، کہ حرمین کی حدود میں اگر کوئی کتا پالے گا ضرورت کے علاوہ 2 قرات کم ہوں گے، اور حرمین کے علاوہ، مکہ اور مدینہ حرمین کے علاوہ اگر کسی اور جگہ میں کوئی کتا رکھے گا تو 1 قرات کم ہوگا۔ بہرحال یہ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 4100، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، کہتے ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا بے قتل الکلاب، کتوں کو قتل کرنے کا، مارنے کا۔
یہ عام حکم اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حتیٰ یہاں تک کہ ان المرأۃ تقدم من البادیۃ، یہاں تک کہ کوئی جب عورت آتی جنگل میں سے اپنا بقلبہا اپنے کتے کے ساتھ، اپنے کتے کی حفاظت میں جنگل سے عورت آتی اپنے بستی کی جانب، نقتلہ تو ہم اس کے کتے کو قتل کر دیتے۔ ٹھیک ہے جی۔ ثم نہا رسول اللہ، آر یو لسننگ؟ جی سر، جی جی ہاں جی چلیں الحمدللہ۔ الحمدللہ، میرے ساتھ رہا کرو، ایسے تو نہیں کہ آن لائن حاضر ہو کر آپ کہیں غائب ہیں سر۔ اللہ اکبر۔ ثم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس حد تک کتے مارے جانے لگے ہیں، یہاں تک ایک عورت آتی ہے بیچاری جنگل سے، اکیلی نہیں آ سکتی، جنگل سے ظاہر ہے وہاں درندے اور جانور ہوتے ہیں خطرناک، تو وہ اپنے کتے کی حفاظت میں آتی ہے، تو اس کو بھی ہم قتل کر دیتے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو ثم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلہا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتوں کو قتل کرنے سے روک دیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، علیکم بالاسود البہیم ذی النقطتین، تم پر یہ ہے مارنا یا قتل کرنا اب کس کو؟ اس کتے کو، بالاسود البہیم، جو کہ انتہائی سیاہ ہو، پورا کا پورا سیاہ، ہیڈ ٹو فٹ، ذی النقطتین، اور دو انتہائی اپنا تیز آنکھوں والا، نقطوں جیسی دو تیز آنکھوں والا کتا، دو آنکھیں ایسی جیسے نقطے ہوتے ہیں دو، اور بڑے تیز ان کو، اور سیاہ رنگ کا ہو، انہ شیطان، تو بے شک وہ شیطان ہے۔ ایسے کتے کو پھر آپ نے فرمایا مار دیا کرو، دوسروں کو چھوڑ دیا کرو، کیونکہ بالکل ہی یہ ختم ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم، یا ان کی وجہ سے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اب آپ اگر اپنا دیہاتی زندگی میں جائیں نا آج بھی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بستیوں کے قریب اطراف و کناف میں جو فصلیں یا اونچے اونچے باغات وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس میں رات کو بہت زیادہ جانور نکل آتے ہیں، بلکہ بعض وقت بڑے خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں، درندے بھی آ جاتے ہیں۔ سور جو ہیں، پگ، وہ تو عام آتے ہیں، اور اس طرح گیدڑ بھی، وہ تو اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ وہ سونے بھی نہیں دیتے۔ پھر کتے جو ہوتے ہیں نا، یہ آوارہ کتے جو بستیوں کے ہوتے ہیں، وہ کتے بھونکتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں آتے ہیں کتے۔ تو اس اعتبار سے ان کتوں کا فائدہ بھی ہے ایک حد تک، ان کو بالکل اگنور نہیں ہم کر سکتے۔ بالکل ختم ہو جائیں تو پھر یہ درندے جو ہیں اور یہ جانور خطرناک، یہ بستیوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ بلے جو ہوتے ہیں، باہر کے بلے اتنے خطرناک ہوتے ہیں شیر کی طرح، جو پل جاتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے جانور تو ویسے ہی وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کتے کو کہ جو کہ انتہائی سیاہ رنگ کا ہو اور مکمل سیاہ ہو، اور آنکھیں اس کی بڑی تیز دھار اور بڑی چھوٹی نقطوں کی طرح ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے قسم کا، اس کو مار دیا جائے، اور ممکن ہے وہ ہو بھی ایسا شیطان ہی۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث، یہ جو ہم نے بھی پڑھی ہے، اس میں الاسود البہیم، الاسود البہیم ہو، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے انتہائی سیاہ رنگ والا۔ چلو جی آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے 4101۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مارنے کا، الا کلب صید او کلب غنم او ماشیۃ، سوائے شکاری کتے کے یا بھیڑ بکریوں حفاظت کرنے والے کتے کے، یا او ماشیت، یا مویشی جانور جو ہیں کرنے والے، ان کی حفاظت جو ہے، ان کے حفاظت کے لیے رکھے گئے کتوں کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتوں کو مارنے کا۔
تو بس اس کا یہی عزیز طلباء اس احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کتے زیادہ کثرت سے ہو جائیں تو ان کو مارنا چاہیے تاکہ وہ کم ہو جائیں. اور کیونکہ جب زیادہ کتے ہو جاتے ہیں، اب ابھی لاہور میں رات صبح، یہ ہمارے علاقے میں ٹاؤن شپ کا علاقہ ہے، اس میں کتے اتنے ہمارے سامنے پارک ہے اس میں وہ آ گئے، پریشان ہو گئے، نہ وہ سونے دیتے تھے اور پھر وہ کاٹنے بھی لگ پڑے. صبح کی نماز کے لیے بڑا مشکل تھا، تو ہم بچوں کو میں نے روک دیا یہاں تک کہ پھر ہم نے بعض علاقے کے لوگوں نے شکایت کی محکمے متعلقہ محکمے کو سرکاری، تو انہوں نے اب ان کا پیچھا کیا ہے یا ان کو وہاں سے نکالا ہے یا جو بھی کیا ہے انہوں نے. بہرحال اب کوئی کتا نظر آتا ہے تو اس اعتبار سے جب یہ صورت ہو تو ان کو مارنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے مارنا، لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں، جیسا کہ آگے حدیثوں میں آ بھی رہا ہے. اور کالا کتا جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ملے تو اس کو مار دینا بہتر ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے، جیسا کہ باریک آنکھوں والا نقطوں کی طرح. الفصل الثانی، اور دوسری فصل اسباب کی. عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، لولا ان الکلاب امۃ من الامم، اگر یہ کتے جو ہیں وہ امتوں میں سے امت نہ ہوتے، لامرت بقتلھا کلھا، تو میں ان سب کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دے دیتا. فقتلوا منھا کل اسود بہیم، اب تم ان میں سے ہر سیاہ رنگ والے کتے کو مار دو. رواہ ابو داود والدارمی، امام ابو داود اور امام دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. وزاد ترمذی والنسائی، جبکہ امام ترمذی اور امام نسائی نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، وما من اہل بیت یرتبطون کلبا، کوئی بھی اہل خانہ گھر والوں میں سے، گھر کے افراد، یرتبطون کلبا جو باندھتے ہیں رکھوالا کتا، یعنی رکھتے ہیں، یرتبطون کلبا جو کتے کو رکھوالا کتا رکھتے ہیں یا باندھتے ہیں اپنے ہاں، اللہ نوقیسہ میں نامہ علم کلّا یومن قراتن، مگر یہ کہ کم کر دیا جاتا ہے ان کے عملوں میں سے جو نیکی کے اعمال ہیں، اللہ یومن ہر دن قراتن ایک قرات، اللہ کلب صیدن سوائے شکاری کتے کے، او کلب حرثن یا کھیتی حفاظت والے کتے کے، او کلب غنم یا ریوڑ بکریوں کے ریوڑ کے رکھوالے کتے کے سوا. چلو جی، یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی مفہوم کی ہم نے پہلے پڑھی ہے. بعض اہل تحقیق، اوپر جو حدیث ہے اس میں قلب و معاشیتن، اس کو انڈر لائن کیجئے، الاسود البہیم کو انڈر لائن کیجئے، یہ میں نے کہا بھی تھا. قلب و معاشیتن اس کو انڈر لائن کیجئے، مویشیوں کی رکھوالی کے لیے پالا گیا کتا. آگے 4102 حدیث یہ ہم نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی یہ جو پڑھی ہے ابھی، تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلباء بعض اہل تحقیق یہاں یہ سند اس کی ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق نے اسے صحیح قرار دیا ہے. ضعیف قرار دینے والے کہتے ہیں کہ اس کی سند میں حسن بصری رحمہ اللہ عن ہیں. یہ حدیث کے اور اس حدیث کے شواہد بھی امام طبرانی رحمہ اللہ کے ہاں ہیں، لیکن وہ بھی ضعیف ہیں. باقی امام ابو داود کی ایک حدیث ہے 2846، وہ اسی طرح اسی مفہوم کی ہے جو ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہے، واللہ عالم. بہرحال حدیث مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اس میں کسی کا کوئی اپنا اختلاف نہیں، جیسا کہ دیگر روایات کا مفہوم بھی یہی ان حدیثوں میں آیا ہے. اچھا جی، دیگر احادیث جو ہیں وہ جو صحیح ہیں ان کا مفہوم بھی اسی حدیث کے مطابق اور اس حدیث کا ان حدیثوں کے مطابق ہے، لہٰذا کوئی زیادہ معاملہ ایسا نہیں، اسی لیے اہل علم نے غالباً اس میں اختلاف بھی کیا ہے حدیث میں. واللہ اعلم عالم بالصواب. فائدہ یہ ہے کہ ان الکلاب امۃ من الامم، حدیث میں لولا ان الکلاب امۃ من الامم، اگر جو ہیں وہ امتوں میں سے امت نہ ہوتے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو میں سارے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا،
مفہوم یہ ہے کہ کتا بھی عالم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، عالم کے انواع میں سے ایک نوع ہے، اور اس کا فنا کرنا، بالکل ختم کرنا ممکن بھی نہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو، اور اس کی ضرورت سے مستغنی بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ بھی میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اس کی ضرورت بہرحال رہتی ہے، بہت ساری چیزیں اور زہریلے جانور، بلکہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں سانپ نکل آتے ہیں بڑے زہریلے، گھر کے رکھوالے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب بھونکتے ہیں بار بار اور پھر سانپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بلکہ وہ بعض دفعہ سانپ کو مار بھی دیتے ہیں، اور بسا اوقات اگر مارتے نہیں تو بہت بڑا سانپ ہو تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کتا کیوں بھونکتا ہے، اٹھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو اس طرح بڑے نقصان سے گھر والے بھی بچ جاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کتوں سے ہم مستغنی بھی نہیں ہو سکتے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ واضح ہے، لہذا قتل کا حکم دنیا دینا بھی، یعنی سب کو مار دو، یہ بھی بیکار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی مسلمان کو یہ چاہیے نا، حدیث میں یہ رہنمائی ضرور ہے کہ بلا وجہ کتوں سے پیار کرنا اور ان کو پاس پاس رکھنا اور پھر ان کے منہ چومنا اور یہ چیزیں، بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے یا اس جگہ جہاں یہ کتا ہو، بلا ضرورت پالنے سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ان کے علاوہ وقت گزرتا ہے یا گزر سکتا ہے تو ہر صورت میں کتے سے بچے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے 4103، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپاؤں کے درمیان لڑائی کرانے سے منع کیا ہے۔ ہاں جی، رواه ترمذی و ابو داود، اس امام ترمذی امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ التحریش یہ ایک ظالمانہ اور انتہائی سفاکانہ انداز ہے کہ لوگ صرف اپنا جو خوش طبی کے لیے جانوروں کو، بے زبان جانوروں کو آپس میں لڑائیں، اور یہاں تک کہ بعض جانور زخمی ہو جاتے ہیں لڑ لڑ کر، تو وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں، اور لوگ جو ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور ان پر شرطیں لگاتے ہیں۔ بہرحال حدیث کی سند تو ضعیف ہے، سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں راوی الاعمش مدلس اور عنن ہے، اور اس میں اور بھی علتیں موجود ہیں، اور اس کا ایک شاہد بھی ہے، وہ بھی بہرحال ضعیف ہے، لیکن حدیث میں لفظ تحریش کا مطلب ہے کہ چار پائے، جو چوپائے، چار پائے رکھنے والے جانور، ان کے درمیان لڑائی کرانا، اس کو تحریش بولتے ہیں۔ شغل وغیرہ دیکھنے کے لیے، ایسے شغل آپ دیکھتے ہوں گے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ شرطیں لگا کر بھی مینڈے سینگوں والے اور کتے اور مرغ وغیرہ وہ لڑائیاں کرتے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کر وہاں تماشے دیکھتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے اسلام کے اندر ممنوع ہے۔ بہرحال حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ظالمانہ انداز ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث نئے باب کے بارے میں، کتاب الصید والذبائح، باب ما یحل اکلہ وما یحرم، کہ وہ چیزیں کہ جن کا کھانا حلال ہے اور جن کا کھانا حرام ہے، جن چیزوں کا شکار کیا جانا حلال اور جن جانوروں کا شکار حرام، یہ پچھلے جو ابواب ہیں انہی ہی یہ ذیل میں، ضمن میں یہ ابواب بھی دیے گئے ہیں، اور کتاب الصید والذبائح ہی ضمن میں شکار اور حلال جانوروں کے بیان میں، کتے کا بیان جو ہے وہ اس کا ہم نے ذکر کر دیا، اس سے متعلقہ حدیث کو۔ اب اپنا شکار جو ہے ان چیزوں کا، اگر کتے شکار کرتے ہیں یا وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں جن کا کھانا حرام ہے، اس سلسلے میں بھی حدیثیں آ رہی ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ذی ناب من السباع فاکلوا حرام، کل ذی ناب، ہر کچلی والا، من السباع، درندوں میں سے، ہاں، فاکلوا حرام، تو اس کا کھانا حرام ہے۔
ٹھیک ہو گیا جی. کل ذی نابن، اس کو انڈر لائن کیجئے. اس سے مراد ہر کچلی والا درندہ، جیسے شیر، چیتا، ریچھ، بلی، کتا وغیرہ، جو کہ درندے ہوں، ان پر درندوں کا اطلاق ہو. ہاں جی. اس لیے کہ بعض ایسے جانور ہیں جو نوکدار دانت کچلی تو رکھتے ہیں لیکن وہ درندے نہیں ہوتے. جیسا اونٹ وغیرہ. اونٹ ہے، اس کا جو دانت ہے وہ خاصا نوکدار ہوتا ہے، نوکیلا ہوتا ہے، جسے ہم کچلی بول سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ درندہ نہیں، تو وہ حلال ہے. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو کچلی والا جس کی داڑھ ہو بڑی تیز، جو چیرنے پھاڑنے والی ہو، اور دوسرا وہ درندہ بھی ہو، اس کا کھانا حرام ہے. ہو گیا جی. آگے آتے ہیں، دوسری حدیث آئی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے. قال، وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عن کل ذی ناب من السباع، ہر کل ذی ناب من السباع، ہر درندوں میں سے ہر کچلی والے تیز دھار دانت جو رکھنے والا، نکیلا، اس کو کچلی بولتے ہیں. نکیلا تیز دھار دانت رکھنے والے درندوں میں سے وان کل ذی مخلب من الطیر، اور ہر پنجے سے شکار کر کے کھانے والے پرندے سے. وکل ذی مخلب یعنی ایسا پنجہ رکھنے والا پرندہ، مخلب من الطیر، پرندوں میں سے ایسا جس کا پنجہ ہو، پنجے میں آگے ناخن ہو. وکل ذی مخلب، ہر پنجے، نوکیلے پنجے والے پرندوں میں سے، اور ہر تیز دھار نوکیلے دانت والے درندوں میں سے جو جانور ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا ہے. دو ضابطے بیان ہوئے درندوں اور پرندوں کے بارے میں، جو آپ کے سامنے ہیں. حدیث میں کلو ذی مخلبن سے مراد ہر پنجہ رکھنے والا پرندہ جو پنجے سے ہی شکار کرتا ہے. ہاں جی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ جو بھی پنجہ جس جانور کا ہو وہ حرام ہے، نہیں، پنجہ بھی ہو اور پھر وہ پنجے سے شکار کر کے کھاتا بھی ہو، پنجے سے کھاتا ہو. تو ایسے بہت سے جانور ہیں کہ جن کے پنجے ہیں لیکن وہ پنجے سے کھاتے نہیں، اپنی چونچ سے کھاتے ہیں. مرغی نہیں ہے، مرغی کا پنجہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مرغی جو ہے وہ پنجے سے کھاتی نہیں، کھاتی تو وہ چونچ سے ہے. اچھا جی. مگر باز اور گدھ، عقاب اور کوا، چیل، یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنا شکار جو ہے وہ پنجے سے کرتے ہیں اور کھاتے بھی اپنے پنجے سے ہیں. یہ ایک ضابطہ شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پرندوں کو حلال یا حرام کہہ سکتے ہیں. جی عزیز طلبا، ہم ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو ہے وہ مطالعہ کر رہے تھے. 1106 قال، ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑے غور سے سننا یہ حدیث جو ہیں، اس سے آپ حیران بھی ہوں گے، کچھ پریشان بھی ہوں گے جنہوں نے پہلی بار سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا لحوم الحمر الاہلیہ، گھر میں پالے ہوئے گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے جو ہیں وہ حرام ہیں، جبکہ اگر گھریلو گدھے حرام ہیں تو جنگلی گدھے حلال ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. بارے میں حدیث آگے آ رہی ہے. الحمر الاہلیہ، ان کو انڈر لائن کیجیے، سے مراد گھریلو پالتو گدھے ہیں. ٹھیک ہے جی، گھر میں پالے گئے، بوجھ وغیرہ اٹھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر،
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا یوم خیبر، خیبر کے دن، ان لحوم الحمر الاہلیہ، گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے۔ یوم خیبر یعنی فتح خیبر جو تھا اس دن، جس دن خیبر فتح ہوا یہودیوں کے خلاف، آپ نے اس دن کئی اور بھی حکم ارشاد فرمائے تھے۔ تو وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، جبکہ آپ نے حکم دیا گھوڑوں کا گوشت کھانے سے، گھوڑوں کے گوشت کھانے سے آپ نے حکم دیا، یعنی اجازت دے دی۔ اچھا جی، تو اس حدیث کے من جملہ فوائد میں سے ایک تو یہ ہے کہ جمہور اہل علم اور علماء اہل حدیث، یعنی اکثر اہل علم جو ہیں اور علماء اہل حدیث کے ہاں گھریلو گدھا حرام ہے۔ البتہ جنگلی گدھا، آپ نے دیکھا ہوگا جنگلی گدھا بھی گورخر جسے کہتے ہیں، یا وہ زیبرا ٹائپ کا دھاری دار، وہ بھی کہتے ہیں بعض کہ یہ وہ جنگلی گدھا وہ ہے مراد اس سے۔ بہرحال یہ بالاتفاق درست ہے اس کا کھانا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیہ میں دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا۔ اسی طرح اس حدیث کے مطابق گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور علماء اہل حدیث رحمہم اللہ کے نزدیک یہ گھوڑے کا گوشت جو ہے بالکل حلال ہے، اس کا کھانا بالکل درست ہے، جائز ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ حرام ہے۔ اور ان کی حدیث جس سے وہ استدلال لیتے ہیں، دلیل لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ آئندہ آئے گی بھی، اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جبکہ یہ حدیثیں دیکھیے متفق علیہ ہیں۔ اچھا جی، اور امام ابو حنیفہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 3 دن پہلے گھوڑے کی گوشت کھانے کی جو حرمت ہے اس سے رجوع کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی وفات کے 3 دن پہلے کم و بیش یہ اعتراف کر لیا تھا کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ بھی حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا جی، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ، اور یہ حدیث غالباً آج کے سبق کی لاسٹ حدیث ہے، آخری اللہ کی توفیق سے۔ ابو قتادہ 1108، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہ رآ حمارن، کہ بے شک انہوں نے ایک گدھے کو دیکھا، وحشین، جنگلی گدھے کو، حمارن وحشین، کہ کنہوں نے دیکھا؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحشی گدھا یعنی جنگلی گدھا دیکھا، فعقرہ، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے تلوار وغیرہ سے، زخمی کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل معاکم من لحم شیء، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کوئی چیز باقی بچی ہے؟ قال معنا رجلہ، تو راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے پاس اس کا ایک پاؤں ہے، لیگ، اس کی ٹانگ ایک موجود ہے۔ فاخذها فاکلها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور اس سے کھایا بھی، اسے کھا بھی لیا۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ جنگلی گدھا جو ہے یہ بالکل حلال اور جائز ہے۔ حدیث میں الفاظ فاقرہ، اس کا مطلب انڈر لائن کیجئے، تو انہوں نے یعنی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، یعنی اس کو زخمی کیا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو لیسن ہے بحمد اللہ تعالی اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔